مجھے جامع معنی فصاحت و بلاغت والے جملے بولنے عطا کیے گئے۔ نصرت بالرعب علی عدو مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت دور میرا دشمن ہوگا، اللہ نے میرا رعب اس کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے، وہ ڈرتا رہے گا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مجاہدین کے لیے، امیر مجاہدین کے لیے مال غنیمت کو حلال طیب قرار دیا گیا۔ اور فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے مجھے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میری امت کو اللہ نے یہ سہولت عطا کی ہے، پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ مسجد نہیں جا سکتے ہو، دور ہے یا راستے میں کوئی دشمن ہے یا مسافر ہو یا بیمار ہو، تو روئے زمین پر جہاں بھی تم نماز ادا کرو گی نماز قبول ہو جائے گی۔ اور فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، رواہ مسلم۔ ہم نے پہلے تمہیں منع کیا تھا قبرستان کی زیارت کے لیے نہ جایا کرو، اب ہم اجازت دے رہے ہیں، جا سکتے ہو، قبرستان پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، اللہم اغفر لحینا کی دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاسر کی دعا پڑھو۔ اب ہم اجازت دے رہے ہیں، نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم، میں نے تمہیں قربانی کا 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں، جتنا دل چاہتا ہے، جب تک دل چاہتا ہے قربانی کے گوشت کو خشک کر کے اپنے لیے رکھ سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ اور فرمایا اے ابن آدم ما عمل ابن آدم من عمل احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع بمکان من اللہ قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ قربانی کے دنوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ نیکی جو پسند ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر۔ اور سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات صحابہ کو بتا رہے ہیں، سنو بات، یہ جانور جو تم نے قربان کیا میدان حشر میں اپنی ہڈیوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ حاضر ہو جائے گا، سفارش کرے گا۔ اس جانور جو قربان کیا تم نے، سفارش عند اللہ قبول کی جائے گی۔ سنو بات، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، چھری پھیرتے وقت ابھی خون زمین پر پہنچا نہیں ہوتا کہ یہ جانور عند اللہ تمہارا قبول ہو جاتا ہے۔